یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہوگی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے اسے کہا جا سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ وزارتوں کی حد تک یا ذمہ داری لینے کی حد تک شامل نہیں ہو رہی. اور آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو سن لی ہے, وہ بھی جو ہے وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ حکومت کا حصہ بننے کو تیار ہیں. اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس کے اندر نون لیگ, متحدہ قومی موومنٹ اور کاف لیگ جو ہے فی الحال یہ اس اتحاد کا حصہ ہیں. اور خیال یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اس سچویشن کے اندر کیونکہ بہت سخت فیصلے لیے جانے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں آج سارا دن اسی اس کے اوپر ورکنگ کرتا رہا ہوں. پاکستان پی ٹی آئی سے رابطے کر رہے ہیں زرداری صاحب ابھی تک بقول شیر افضل مروت. وہ جو ان کے رابطے ہیں وہ آج سے نہیں ہیں, وہ بہت پہلے سے چل رہے ہیں. اور لیکن اب ذرا تیزی آ گئی نا, زرداری صاحب تو کام, ہاں جی کام چلتا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوری طور پر کابینہ کا حصہ اس لیے بھی نہیں بن رہی کہ جو اس وقت معاشی محاذ پر خاص طور پر جو ان کا نجکاری کے معاملات ہیں اس میں جو فیصلے لیے جانے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کا جو منشور سے وہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ فوری طور پر بننے کے موڈ میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا سپلٹ مینڈیٹ اس وقت موجود ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک طرح کی اقلیتی حکومت بننے جا رہی ہے جو ہم نے بہت سی جمہوریتوں میں دیکھا ہے. سویڈش پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی بنتی رہی ہیں, اسپینش میں بھی بنتی رہی ہیں, کچھ اور جگہوں میں نیوزی لینڈ میں بھی اس طرح کی ہم نے اقلیتی حکومتیں دیکھی ہیں. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے بات چیت کی ہے آج تمام تر لوگوں سے, مختلف جماعتوں کے میرے جو دوست ہیں, ذرائع ہیں, ان سے بات چیت کرنے کے بعد جو میں نے نتیجہ اخذ کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خبر نہیں ہے, یہ نتیجہ اخذ میرا انالیسز ہے, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کو ڈرائیونگ سیٹ دی گئی ہے اور نون لیگ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ جی دیکھیے اس معاملات کے اندر جب پہلے ہی آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہوں, تو اور آگے آپ نے معیشت کے سخت فیصلے بھی لینے ہوں اور اس میں جو مختلف جماعتیں ہیں اگر وہ ہر وقت ایشو بنا کے کریٹ کیے رکھیں اور اپنی آئیڈیالوجی یا اپنی جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس سے ہٹنا پڑے ان کو, تو ان کے لیے بھی, ان کی سیاست کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے اندر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی آرگیومنٹ, بار بار آرگیومنٹ سے ٹائم ڈیلیز کا معاملہ ہے, چیزوں کو چلانے کا معاملہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ کو فل فلیج ڈرائیونگ کنٹرول دیا جائے, جو بھی تمام تر مشکل فیصلے ہیں حکومت بنانے کے بعد وہ فوری طور پہ کیے جائیں. ان کو کر لینے کے بعد جب ان کی ڈسٹ سیٹل ہو پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ابھی فی الوقت یہ جو بہت بڑا نمبر ہے آزاد اراکین کا, جو پی ٹی آئی بیک کہہ سکتے ہیں آپ جنہیں, جو آزاد اراکین ہیں, یہ نہیں معلوم کہ ان کے اندر سے کتنے یہاں رہ جائیں گے اور کتنے جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کو جوائن کریں گے. کیونکہ ابھی آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جب سی ایم کے پی کے کا, حالانکہ وہاں ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, لیکن چونکہ وہ بھی آزاد اراکین ہیں اس لیے وہاں بھی خاصا جو سی ایم شپ کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوا ہے, اور اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں بھی جو ود ان دا پارٹی رفٹ ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے. اور اگر وہاں سے ایک دو فیکشن نکل آئے یا گروپ نکل آئے تو وہ نیشنل اسمبلی کی سطح پر بھی وہاں سے ایک دو گروپ بن سکتے ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے آئی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ آزاد ہیں, ان پہ پارٹی کی پابندی نہیں ہے, اس لیے وہ ناراضگی شو کر کے تو پھر وہ مختلف جو, لیکن ابھی تک تو پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے جو رہنما ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے, جو آزاد حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے, وہ کہیں نہیں جائیں گے, کسی کا جو ہے وہ پارٹی کی بیعت نہیں کریں گے اور حلف کی جو ہے وہ پاسداری کریں گے, پابندی کریں گے. ابھی تک تو یہی اطلاع